یاد رکھیے قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ ذلت میں جھکے ہوں گے۔ آخر یہ فرق کیوں ہوگا؟ اس کو جاننے کے لیے قرآن مجید کے 28ویں پارے کا دل ہلانے والا ایک پیغام ہے۔ 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجلدہ، سورہ حشر، سورہ تمنہ، سورہ صفت، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خولہ بن صعابہ کے شوہر نے ان سے زہار کیا، یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کر دی۔ خولہ جب حضور کے پاس تشریف لے گئیں تو حضور نے بھی یہی جواب دیا کہ بالکل آپ شوہر پر حرام ہو گئیں۔ خولہ نے مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے رجوع کیا اور پھر یہ سورہ مجلدہ نازل ہوئی جس میں زہار کا کفارہ بیان کیا کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے جائیں، یا 6 ماہ 60 مساکینوں کو کھانے دیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر کسی کا مداوع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ عورتوں کی بھی سنتا ہے۔ پھر سورہ حشر میں بتایا گیا کہ اگر قرآن پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے زیرے زیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس طرح بنو نذیر قبیلے نے جب حضور کو خدا نخواستہ دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش کی تو حضور نے بنو نذیر قبیلے پر چڑھائی کی اور آخر میں ان کو جلا وطن کیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی۔ سورہ ممتحنہ میں مسلمانوں کو اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کرنے کی تنبیہ کی ہے، اور جب مہاجر عورتیں مدینہ تشریف لائیں تو حضور نے ان سے عہد کیا کہ وہ بد اخلاقی سے دور رہنے کی بیعت لے لی۔ سورہ صف میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے پہلے اس پر خود عمل کیا جائے۔ سورہ جمعہ میں جمعہ کی فضیلت اور اس کے آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ حضور خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا کہ اس دوران تجارتی قافلہ آیا، لوگ خطبہ چھوڑ کر تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے جس پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ سورہ منافقون میں اس بات کی بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ حضور کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا بھی حکم دیا گیا۔ سورہ طلاق میں طلاق کے مسائل کا ذکر ہے اور عدت کی مدت کا بھی تعین کیا گیا۔ سورہ تحریم میں 2 قسم کی عورتیں یعنی 2 جہنمی عورتوں کا بھی بیان ہے اور 2 مومن عورتوں کا بھی بیان ہے۔ 2 جہنمی عورتیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور مومنین کی حضرت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت عمران کی بیوی مریم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی اپنے اعمال کی ذمہ دار خود ہوں گے۔ دوستو 28واں پارہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، نیت خالص رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میرا دل واقعی اللہ کے لیے جھکا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو بس پھر آپ جنت کے حقدار ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، شاید کسی کی زندگی سنور جائے یا بدل جائے۔ والسلام۔